اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے۔ یہ نبوت محمدی کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھی جو سورت علق، سورت المزمل یا سورت المدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ دراصل ہم بتاتے چلیں کہ یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی اسی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالی ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورۃ الفاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میری رہنمائی کر۔ جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے کی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ اصل میں جیسے بتایا کہ دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس بات کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ یعنی تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہات سے کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے فضائل کا کیا اثر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن بھی ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہوں۔ اور بات صرف اتنی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔
پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمتگار بنے، تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی، پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، یعنی فرما و روا، حاکم، مدبر، منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان یعنی جو بہت مہربان، اور رحیم یعنی بہت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اور اگر مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا، تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی تھی۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی وسیع ہے، اتنی زیادہ ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی بیان کرنے میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کسی رنگ کی تعریف کرنے میں ہم گورے لفظ کو کافی نہیں پاتے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت گورا چٹا ہے، یعنی چٹے کا لفظ بڑھا دیتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، مالک یعنی وہ مالک ہے، آقا ہے، یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا جب مالک تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک جزا، روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ بہت مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے، عدل کرنے والا بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا۔ نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گی اور نہ ہی جزا میں کوئی مانع ہوگا۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل اسی کے اختیار میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، اور جبکہ نمبر 3 بندگی اور غلامی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہے، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، ہم تیرے مطیع و فرما بردار بھی ہیں، ہم تیرے بندے اور غلام بھی ہیں۔ اور بات صرف اتنی نہیں کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا بھی ہے۔ ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، ساری طاقتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہے، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بدنامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح اور سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست، یہ ہے وہ اپلیکیشن جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا فلسفوں کی اس بھول بھلیاں آج کے فتنوں کے دور میں حقیقت نفسی الامری کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، ہدایت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کے ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب نہ کہ غضب کیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، والضالین اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ کیے گئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ خطا راستہ، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور وہ اپنی سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہیں۔ اس سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات میں ہے جو راہ راست اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔